بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین کرام، مشاہدین کرام، دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے روبرو ہونے کا ارادہ کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے وسیلے سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں، کیونکہ وسیلے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اور وسیلے کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہونے کی وجہ سے وسیلے کے نام پہ بہت سے لوگ شرک اکبر میں مبتلا ہیں، تو کچھ لوگ شرک اصغر کا ارتکاب کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وسیلے کے نام پہ بدعت اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے آ کر وسیلے کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر پیش کروں۔ وسیلہ یہ لفظی طور پہ توسل اور وسیلہ یہ دونوں عربی لفظ ہے۔ التوسل کے معنی اتخاذ وسیلۃ لبلوغ الغایہ المقصودہ، یہ وسیلہ منزل مقصود تک پہنچنے کے ذریعے کو کہا جاتا ہے، یا توسل منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہم اختیار کرتے ہیں تو اس ذریعہ اختیار کرنے کا نام توسل ہے۔ تو گویا کہ وسیلہ سبب اور ذریعہ کو کہا جاتا ہے جو ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے، اور دنیاوی اور اخروی، اس طرح سے دو طرح کے وسیلے ہوتے ہیں۔ جس وسیلے کے ذریعے ہم دنیاوی کسی مقصد کو پورا کرتے ہیں وہ دنیاوی وسیلہ ہے، جیسے بلب یا لائٹ، اس کو ہم اندھیرے سے بچنے یا اندھیرے کو دور کرنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بلب، یہ لائٹ، یہ بجلی، یہ دنیاوی وسیلہ ہے۔ ہم موبائل کا استعمال کسی سے بات کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی ایک دنیاوی وسیلہ ہے۔ دنیاوی وسیلے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اصل میں مباح ہے، جائز ہے۔ جتنے بھی دنیاوی وسائل ہیں وہ سب کے سب جائز ہیں، سوائے ان کے جن کی حرمت یا جن کی کراہت شریعت میں صراحتاً بیان کر دی گئی ہو۔ تو آپ دنیا کے جتنے وسائل ہیں ان کو آپ استعمال کریں، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ شریعت میں منع ہے اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حس اور تجربے سے اس کا فائدہ بخش ہونا ثابت ہو۔ دنیاوی وسائل، دنیاوی اسباب کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے تجربے سے، ایکسپیریمنٹ سے، یا ہمیں حسن یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس سے یہ کام ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ پہنچتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیاوی وسیلے کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ چنانچہ کھانے، لگانے اور دیگر ضروریات زندگی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، یہ سارے اسباب، یہ سارے وسائل مباح ہیں، سوائے ان کے جن کی حرمت، جن کی ممانعت شریعت سے ثابت ہے۔ جہاں تک بات رہی اخروی یا دینی اور شرعی وسیلے کی، تو شریعت کیونکہ کامل و مکمل ہے اور شریعت میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا منع ہے،
اور کامل و مکمل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. اور شرعی وسیلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی قربت حاصل کرنا یہ عبادت ہے. اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہم اتنی ہی عبادت کریں جتنی ہمیں سکھلایا گیا ہے، اور ویسے ہی کریں جیسے سکھلایا گیا ہے. کیونکہ علماء نے کہا الاصل فی العبادہ التوقف، عبادت میں اصل توقف ہے، یعنی کہ رک جانا ہے، نصوص شرع پہ رک جانا ہے. شریعت میں جو حکم جیسے آیا ہے، جس قدر آیا ہے اسی طرح سے اور اتنا ہی کرنا ہے. اپنی طرف سے ہم اس میں کسی طرح سے نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ اس کی حیت اور شکل و صورت کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس لیے شرعی وسیلے کی اصل یہ ہے کہ شریعت سے جن وسائل کا شرعی وسائل ہونا ثابت ہیں، ہم انہی کو برتیں، انہی کو اپنائیں، انہی پر عمل پیرا ہوں، انہی سے فائدہ حاصل کرنے اور ان کے فائدہ بخش ہونے کا اعتقاد رکھیں. اپنی طرف سے شریعت میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد نہ کریں جس کی شریعت میں پہلے سے دلیل موجود نہ ہو. صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں اس کی مثال پائی نہ جاتی ہو، جبکہ اس کا سبب ان کے زمانے میں پایا جاتا ہو. چنانچہ جو لوگ شریعت میں غیر ثابت شدہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کھلے عام شرک اور شرک اکبر میں مبتلا ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. جو وفات شدہ بزرگان ہیں ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے اولاد، شفا، روزی روٹی طلب کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کو تم جو یہ ما فوق الفطرت طریقے پہ پکار رہے ہو یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ان کو بس وسیلہ بنا رہے ہیں، ان بزرگان کو پکار کر ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو ان کو وسیلہ کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وسیلہ کسے کہا جاتا، تو اس شرک کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدعت میں مبتلا ہیں، وہ غیر اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے بلکہ نبیوں، انبیاء، اولیاء، شہداء کے جاہ و مقام، ان کے مرتبے کے واسطے سے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیرے نبی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی کے مقام، ان کی جاہ، ان کے مرتبے کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے فلاں چیز عطا کر، میری دعا قبول کر. اس طرح سے انبیاء، اولیاء وغیرہ کی جاہ، مقام، مرتبے کو وسیلہ بنانا. یا بہت سے لوگ ان کی قبروں پہ جا کر اللہ کو پکارتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ قبر وسیلہ ہے اور یہاں پر دعا قبول ہوگی. وہ اللہ کو پکارتے ہیں لیکن قبر پہ جا کر کے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر دعا قبول ہوگی. تو یہ بھی بدعی وسیلہ ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور بسا اوقات یہ شرک تک لے جاتا ہے. جیسے قبر پہ جا کر اللہ کو پکارنے والے لوگ آہستہ آہستہ ڈائریکٹ قبر کو پکارنے لگتے ہیں، اور بہت سے لوگ پکار بھی رہے ہیں، تو یہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بسا اوقات یہ شرک اصغر بھی ہے. شرک اصغر اسی کو کہتے ہیں جو شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ بنے. تو اس طرح بہت سے لوگ شرعی وسیلے میں اپنی طرف سے نئی باتیں ایجاد کر کے کفر، شرک، بدعات، خرافات میں مبتلا ہیں. جبکہ شرعی وسیلے کی دو قسمیں ہیں، جائز اور ناجائز. شرعی وسیلہ مطلب جو دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت اور رضا جوئی کے لیے جو وسیلہ اور سبب ہم دین کے اندر کرتے ہیں وہ شرعی وسیلہ کہلاتا ہے. اور شرعی وسیلے کی دو قسمیں ہیں، جائز اور ناجائز. ناجائز میں نے ابھی بتلایا کہ ایسا وسیلہ اختیار کرنا جس کی دلیل شریعت میں موجود نہ ہو وہ ناجائز ہے، اور اس کی چند مثالیں بھی دی ہیں. اور ناجائز میں بھی دو طرح کے وسیلے ہیں،
جو شرک تک لے جائے، یا جو شرک اصغر یا شرک اکبر میں داخل ہو، یا پھر وہ بدعت اور خرافات کے قبیل سے ہو۔ اور جائز شرعی وسیلے کی 3 قسمیں ہیں، جو شریعت میں جائز ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، اور ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں۔ جو جائز شرعی وسیلے ہیں ان میں سے بعض واجب ہیں کہ ان کو ہمیں کرنا ہی ہے، ان کے کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسول پہ ایمان لانا، اور ایمانیات اور دیگر فرائض، نماز کی ادائیگی، روزے، رمضان کے روزے، حج، جو خانہ کعبہ تک جا کر حج کرنے کی استطاعت رکھے ان کے اوپر روزے رکھنا، یہ ان کے اوپر حج کرنا، اور اسی طرح سے صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ وہ شرعی وسائل ہیں جو واجب ہیں، فرض ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر کوئی بندہ نجات نہیں پا سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ شرعی وسائل ایسے ہیں جو واجب ہیں، فرض ہیں، ان کو ہمیں کرنا ہی ہے، اور بہت سے ہیں جو مستحب ہیں جن کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور ہمارا اخروی کام یا شرعی کام بھی بن جاتا ہے، لیکن اگر نہ کریں تو اس پہ گناہ نہیں ملتا، تو ان شرعی وسائل کو مستحب کہا جاتا ہے۔ تو شرعی وسائل کہ اس طرح سے واجب اور مستحب 2 قسمیں ہیں، اور شرعی وسائل کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کو وسیلہ بنانا، یا اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا۔ اللہ پر ایمان لانے، اپنے نیک اعمال، یہ دونوں نیک ہی اعمال ہیں، ایمان بھی نیک اعمال میں سے ہے، تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا یہ شرعی وسیلہ ہے جو جائز ہے، اور اس کی دلیل کتاب و سنت میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے ایک منادی، ایک پکار لگانے والے کو پکار لگاتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے، چنانچہ آپ اس ایمان کی بدولت ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہماری سیئات اور ہماری برائیوں پر پردہ فرما دیجئے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ تو یہاں پر نیک عمل کو وسیلہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے، ایمان کو، نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کی تلقین ہے، اور اسی طرح سے نیک اعمال کو وسیلہ بنانے کی دلیل اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو صحیح حدیث ہے، 3 شخص سفر میں نکلتے ہیں اور آندھی طوفان سے، سخت بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اس غار کا منہ، اور وہ تینوں اس غار میں پھنس جانے کے بعد اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے حسن سلوک اور بر الوالدین کے واسطے سے سوال کرتا ہے۔ دوسرا شخص اپنی پاک دامنی اور زینے سے بچنے کو وسیلہ بناتا ہے، اور تیسرا شخص اپنی امانت و دیانت کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری ایک لمبی مدت گزر جانے کے بعد پوری مزدوری ادا کر دی، اس کو وسیلہ بناتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو نجات دیتا ہے۔ اور اسی طرح جائز شرعی وسیلے کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کو وسیلہ بنانا۔ اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے واسطے سے ہم اللہ سے
کسی بات کا سوال کریں یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے اسماء کو وسیلے بنانے کی دلیل اللہ کا قول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ہے۔ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلے بنانے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی اذا علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ میں تیرے علم غیب اور پیدا کرنے کی قدرت کے واسطے سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہو تو موت دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنے کی مثال ہے اور اس کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح دعا استخارہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کرنے پر شامل ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کے فضل عظیم جو کہ اللہ کی صفات ہیں، انہی اللہ کے صفات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ سے پھر سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو وسیلے بنانے کی مثال، جیسے ہم جب یہ صلاۃ اللہ کے رسول پہ بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کام، ایک احسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیا تھا کہ ان کے اوپر صلاۃ بھیجا تھا ان کے آل و اولاد پر، تو اللہ کے اس فعل کو ہم وسیلہ بنا کر کے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ صلاۃ نازل کی تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل و اولاد پر بھی صلاۃ کا نزول فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو واسطہ بنا کر سوال کرنے کی مثال اور دلیل ہے۔ اور وسیلہ شرعی کی تیسری جائز قسم کسی باحیات موجود بزرگ شخص کی دعا کو وسیلہ بنانا، یہ بھی درست ہے، شرعاً جائز ہے اور اس کی مثال ملتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرتے تھے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہے، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا، اے اللہ کے رسول جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے بے امن ہو گئے ہیں، راستے کا امن و امان بھنگ ہو گیا ہے، چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے کیونکہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ کر کے کھا رہے ہیں، راستے میں بد امنی اور انارکی پھیل گئی ہے، اس لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش نازل کرے۔ اور اللہ کے رسول نے دعا کی اور بارش نازل ہوئی۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میری امت سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے بارے میں لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ دوسرے سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ جب یہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی تو ایک صحابی
عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے دعا کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، فقال رسول اللہ وانت منہم۔ عکاشہ بن محصن نے پکار کر کے اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کر دی اور کہا کہ اور بشارت بھی سنا دی، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ تم بھی ان میں سے ہوگے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا کو صحابہ کرام وسیلہ بناتے تھے۔ تو اسی طرح آج ہم بھی جو ہم میں سے نیک لوگ ہیں ان کو دعا کرنے کے لیے کہیں اور ان کی دعا کو وسیلہ بنائیں، یہ جائز ہے، درست ہے۔ لیکن بہت سے لوگ وفات شدہ کی خبر پہ جا کر ان کو کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو یہ غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کی دلیل شریعت میں موجود نہیں۔ یہ بسا اوقات شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے، بندہ اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے اگر وہ یہ سوچ کر کے جس بندے کو پکارا وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دینے پر قادر ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اور اگر یہ سوچتا ہے کہ میں ان کو کہوں گا اور یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ بھی شرک اکبر ہے صحیح قول کے مطابق، کیونکہ وفات شدہ کو ان سے دعا کے لیے ان کو پکارنا یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ یہ غیر اللہ کو ما فوق الفطرت ما فوق الاسباب طریقے پر پکارنا ہے، اور ما فوق الفطرت ما فوق الاسباب طریقے پر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک فی العبادہ ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ کا خاص حق ہے۔ ہم غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وسیلے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور دینی۔ دنیاوی وسیلے کی اصلی ہے کہ وہ جائز ہے، مباح ہے، تجربے سے، ایکسپیریمنٹ سے اور حس سے ثابت ہو اس کا فائدہ بخش ہونا تو ہم اختیار کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی حرمت کی شریعت میں دلیل نہ آ جائے۔ اور دوسری قسم ہے دینی یا شرعی وسیلہ۔ تو شرعی وسیلے کی اصل ہے کہ اس میں توقف ہے، کیونکہ شریعت میں ہمیں یہ سکھلایا گیا ہم اتنی ہی اللہ کی عبادت کریں جتنی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ویسے ہی کرے جسے رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تو شرعی وسیلے میں اصل یہ ہے کہ وہ توقف ہے، کیونکہ شرعی وسیلہ عبادت ہے اور عبادت میں اصل توقف ہے، اور شرعی وسیلے میں ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ جو شرعیت میں نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کو وسیلہ سمجھ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہیں اور بہت سے لوگ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ شرعی وسیلے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس کے افعال کو وسیلہ بنا کر کے مانگے اور اس کی دلیل شریعت سے ہمیں ملتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ خود اپنے ایمان اور نیک اعمال کو وسیلہ بنائے اور اللہ کو پکارے، کوئی نیک عمل کرے اور کہے کہ اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، اس کے بدولت اس کے بدلے میں میرا فلاں کام بنا دے، تو یہ درست ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ کسی باحیات بزرگ شخص کے پاس جائے ان سے دعا کروائیں، تو یہ بھی شرعاً جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شرعی وسائل اختیار کرتے ہیں، قبروں پہ جا کر قبر والے کو پکارتے ہیں یا اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ اس قبر کے واسطے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے نبی کے مقام اور ان کی جا ان کے مرتبے یا ان کی ذات کے حوالے سے مانگتا ہوں، یا جو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے طفیل میں میرا کام بنا دے، یا فلاں بزرگوں اور ولیوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ بدعی وسیلہ ہے۔ نبی کے جاہ مقام نبی کے لیے یہ فائدہ بخش ہے، ان کا مقام ہمارے لیے کیسے فائدہ بخش ہو سکتا ہے؟ ہم نبی پر ایمان لائے، نبی کے دکھلائے ہوئے راستے پر چلے، ان کی شریعت پر عمل کرے تو یہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہے۔ نبی پر ایمان، نبی سے محبت کا واسطہ ہم دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم کہیں گے اللہ تیرے نبی سے میں تیرے نبی پر ایمان رکھنے والا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میرے اس ایمان اس محبت کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پھر میرا فلاں کام بنا دے، تو یہ درست ہے کیونکہ یہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانے کے قبیل سے ہے، اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا شرعاً درست جائز ہے، اور اس کی مثال اس کی دلیل شریعت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔